اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب وہ پاک پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم بار بار قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں دیا گیا ہے، اور جس طرح سے سورہ رحمان میں وہ پاک پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ رحمان میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب خوف خدا رکھنے والے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں پسند فرماتا ہے۔ خوف خدا رکھنے والے بارگاہ الہی میں مقبول ہیں، مقرب اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور خوف خدا رکھنے والے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ خوف خدا جو ہے ناظرین محترم، اعمال کی قبولیت کا جو ایک سبب ہے نا، وہ خوف خدا بھی ہے، اور خوف خدا ذریعہ نجات بھی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے خوف خدا۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کسی سے خوف ہوتا ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا خوف کیسا ہے؟ یعنی آپ اس طرح سے سمجھ لیں، جب انسان کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، تو جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم یہ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں ایسے اعمال سے کہ وہ رب ہم سے راضی ہو جائے، کہیں ایسا عمل کوئی سرزد نہ ہو جائے کہ وہ رب ہم سے ناراض ہو جائے، بس اس کو راضی کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں۔ تو خوف خدا پر آج ہم بات کریں گے، اور جناب ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات رونق افروز ہیں، اس عنوان خاص پر گفتگو کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے آپ کی جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں۔ مل کر اسلامی طرز پر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے، میری پہچان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ زینب۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر شخصیت رونق افروز ہیں، ماشاء اللہ بہت محنت سے، بہت لگن سے ARYQ TV پر اپنا ایک منفرد مقام بنا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں زرمینہ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو میری پہچان میں۔ ڈاکٹر صاحبہ، خوف خدا بڑا ہی آج کا اتنا بہترین موضوع، اور میں سمجھتی ہوں کہ دور حاضر کی اشد ضرورت بھی ہے اس موضوع پر بار بار کلام کیا جائے، سیکھا جائے، بات کی جائے۔ خوف خدا قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں خوف خدا، خوف الہی اور تقوی کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کو تسلیم کر کے عاجزی اختیار کرتا ہے اور گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ دیکھیے زینب صاحبہ، خوف خدا متقین کی صفت ہے۔ قرآن پاک میں اہل ایمان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، اس میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ قرآن پاک میں کئی مقام پر خوف خدا کو ایمان اور کامیابی کی کنجی قرار دیا گیا ہے گا۔ خوف خدا انسان کو علم اور بصیرت عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ وہ بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خوف خدا جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر آگے جا کر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں تو اللہ
ایسی جگہ سے ان کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے اور ایسی جگہ سے ان کی پریشانیاں حل کرتا ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ خوف خدا دلوں میں نرمی کا سبب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور حق کے سامنے چھپ جائیں۔ خوف خدا جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے اور جہنم سے نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ خوف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر وقت ڈرتے رہیں، کانپتے رہیں۔ خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے، کہ ہم اپنے اعمال کے سامنے کے لیے اپنے رب کے سامنے جواب دہیں، اس کا احساس رکھیں اور نیکی کے راستے کو اپنائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور اللہ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، تقوی اختیار کیا، نیک اعمال کیے، وہ فردوس کے باغوں میں ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم رہا تو ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو، نہ غمگین ہو جاؤ، خوشی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگانی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، اور کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اپنا سر اللہ کے لیے جھکا لیا کہ وہ کوئی نیک عمل کرنے والا ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، نہ اسے خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اور دیکھیے زینب صاحبہ، 7ویں آسمان کے فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں سجدے میں جھکے ہوئے ہیں، اور جب قیامت کے دن اپنا سر اوپر اٹھائیں گے تو اللہ کے خوف سے کانپتے رہیں گے کہ اللہ ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ تو اللہ ہمیں ہر موڑ پر نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور برائی کے کاموں سے روک اور ہماری اصلاح فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اب یہ خوف خدا جب اگر ہمارے دل میں آ جائے تو یقینی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل جو ہے نا وہ درست ہو جائے، کیونکہ ہمارے دل میں یہ خوف ہو کہ وہ پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہا ہے۔ زرمین، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا خوف خدا کے فضائل احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے دور حاضر کے حوالے سے، خوف الہی، کہ ہم جان سکیں، سیکھ سکیں کہ ایکچولی یہ ہے کیا، پھر اپنے آپ سے سوال کر سکیں کہ کیا ہم بھی خوف خدا رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ عظیم لوگوں کے اخلاق کا بنیادی ترین وصف رہا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ان پروگرامز کی تو ARYQ-TV کا خاصہ ہے کہ قرآن و حدیث کے یہ خوبصورت میسیجز تمام تر سوسائٹی تک پہنچانا، تاکہ ہم سب لوگ سیکھ سکیں اور اس کی روشنی میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی، اپنی معاملات زندگی اور اپنے رویوں کو بہتر سے بہترین کر سکیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہر نیکی کی جو اصل ہے وہ خوف خدا ہے۔ خوف خدا ہی کی بیس پر ہر نیکی معرض وجود میں آتی ہے۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے، یعنی گناہوں سے بچتا ہے، تو وہ بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حیا کرنا، اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور عاشق کو تو ہر دم یہ خوف ہوتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بعض لوگوں کی خواہش ہی یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا رہے، میں اس کی رضا اور خوشنودی کے کاموں کو انجام دے سکوں اور میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے ہر دم راضی رہے۔ قرآن پاک میں انہی لوگوں کے لیے سورہ رحمان میں بشارت دی گئی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا، یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا، جواب دہی کا احساس رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے 2 جنتوں کی بشارت دی گئی ہے۔ اب آتے ہیں احادیث مبارکہ کے فضائل کی جانب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند خوش نصیب افراد کا تذکرہ کیا جو روز قیامت عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو نفسانی خواہشات سے بچتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہوں پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی گناہوں سے باز رہے۔ شعب الایمان کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی انسان کی آنکھ سے اشک رواں ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے، تو ان پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک گھر کی وسعت اور کشادگی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ان لوگوں کو عطا کیا جائے گا کہ جن کے سامنے حرام پیش کیا گیا اور اللہ کے خوف سے انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کو آگ سے نکالو جنہوں نے کبھی مجھے یاد کیا ہو یا کبھی میرا ذکر کیا ہو۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ روز قیامت جنت میں کثیر جو داخلہ ہونے کا سبب بنے گی وہ نیکیاں، حسن خلق اور خوف الہی ہیں۔ پھر ابن حبان کی روایت کا مفہوم ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہم تک پہنچایا اس کے مفہوم کے اکارڈنگ کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں فرماتا۔ اگر وہ دنیا میں اللہ کا خوف نہیں رکھتا تو اللہ آخرت میں اس پر خوف مسلط کر دیتا ہے، اور اگر وہ دنیا میں اللہ کا خوف رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو امن عطا فرماتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کا جسم اللہ کے خوف سے جو لرزتا ہے اور کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو خوف خدا ایک ایسا قیمتی سرمایہ حیات ہے جو کسی بھی مومن کی زندگی کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے عبادت میں مشغول اور جب اٹھیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم تیرا خوف رکھتے ہیں، تیری عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا، تو وہ نوری مخلوق ہو کر اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف رکھتے ہیں، اور ہم انسان ہو کر کس قدر آج کل بے خوف ہو گئے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا چیز جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک انسان کی آنکھ سے خوف الہی سے اشک گرتے ہیں تو وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو قطرے بہت محبوب ہیں، ایک شہید کے خون کا قطرہ اور ایک انسان کی آنکھ سے خوف الہی کی وجہ سے گرنے والا قطرہ۔ تو خوف الہی سے گرنے والے آنسو اتنے انمول اور قیمتی ہوتے ہیں کہ گرتے تو باہر ہیں مگر دھو ہمارے اندر کو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کیفیت سے، اس دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین۔ اور یہ اتنی خوبصورت کیفیت ہے، ایک جذب کی کیفیت، جب انسان تنہائی میں ہو اپنے رب کو یاد کرے اور اس رب کی نعمتوں کو یاد کرے کہ جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور پھر اس خوف سے روئے کہ پروردگار تو نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا لیکن میں تیری عبادت کا صحیح حق تو ادا نہیں کر سکا، اور در حقیقت تو ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو وہ پاک پروردگار عالم جس سے ہم محبت بھی کرتے ہیں، جس کا ہم دل میں خوف بھی رکھتے ہیں، تو ہمیں تنہائیوں میں اس رب کو ایسے یاد کرنے کی پروردگار توفیق دے کہ ہم خشیت سے روئیں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، اپنے آنسوؤں کو بہائیں تاکہ وہ رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب خوف خدا، خوف الہی پر آج گفتگو کی جا رہی ہے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ آج کی اس بزم میں ہم اتنا کچھ سیکھ لیں، کم از کم اتنا سیکھ لیں کہ یاد الہی میں محو ہو کر کہیں نہ کہیں ایسے تنہائی میں گوشے میں بیٹھ کر اس رب کو راضی کریں، اس رب سے بات کریں، اللہ کا خوف اپنے دل میں محسوس کریں کہ کیا جب ہم اس کے حضور حاضر ہوں گے تو ہمارے اعمال جو ہم نے اس دنیا میں کیے اس قابل ہوں گے کہ اس کے حضور پیش کیے جائیں۔ یہ خیال آتے ہی اس رب کے حضور خشیت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو یقیناً وہ آنسو ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ ہوں گے۔ ہماری رہنمائی کے لیے دو مہمان شخصیات موجود ہیں، ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، خوف الہی، خوف خدا پر بات ہو رہی ہے، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ خوف خدا کیوں ضروری ہے، کیا کہیں گی؟ دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان سے نہیں اللہ سے ڈرو جو پوری کائنات کا پالنہار ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں، لیکن سب سے زیادہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، تو اللہ کا خوف انسان کے ایمان، اعمال اور کردار کو سنوارنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دل اللہ کے خوف سے کپ کپانے لگے تو جسم سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح تیز ہوا کے چلنے سے درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بظاہر تو چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن بڑی سے بڑی جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
جبرائیل امین آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ جبرائیل آج تک میں نے میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے تو میکائیل جو ہے جہنم کے خوف سے نہیں ہنسے. دیکھیے اگر یہی اللہ کا خوف عبادت میں ہو اور اخلاص ہو تو ہمیں جو ہے ہر قسم کی برائیوں سے بچاتا ہے گا. اللہ کا خوف ہم میں عاجزی انکساری پیدا کرتا ہے گا، غرور تکبر کو ختم کرتا ہے. اللہ کا خوف جو ہے وہ ہم میں صبر و شکر پیدا کرتا ہے گا، قرب الہی کا ذریعہ پیدا ہوتا ہے گا. اور اب آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ اللہ کا خوف کیوں ضروری ہے. دیکھیے اگر ہمیں شوگر ہے تو ہم شکر نہیں کھاتے خوف سے کہ شوگر بڑھ جائے گی. اگر ہمیں بلڈ پریشر ہے تو ہم نمک نہیں کھاتے کہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. اگر ہم والدین کی نافرمانی والا کوئی کام کرتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے دل میں کہ ہمارے امی ابا ہمارے والدین ہمیں ڈانٹیں گے. تو ہم اس کائنات کے مالک حقیقی کا کیوں نہ خوف رکھیں جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا، جس نے ہمیں قدم قدم پر راحت اور آسودگی حاصل کی. تو خوف خدا کا ایک مقصد یوں ضروری ہے، خوف خدا ہمارے لیے یوں ضروری ہے گا کہ اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی حقیقت یاد دلانی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، اور ہم سب کو اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو چٹائی پر آرام فرما رہے تھے کہ ان کے پیٹے مبارک پر نشان پڑ گئے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنے لیے آپ کوئی نرم اور گداز بستر لے لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اس دنیا سے کیا واسطہ، یہ دنیا تو ایک سایہ دار درخت کے مانند ہے جہاں انسان چند لمحے ٹھہرتا ہے پھر اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو سکتا ہے. جب ہم خوف خدا اپنے دل میں رکھیں گے تو ہم یقیناً زینب دنیا کی برائیوں سے دور رہیں گے اور نیکی کے راستے کو اپنا کر اپنے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں حاصل کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپا بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. اور جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں، جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یا ایھا الناس بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ سے ڈرو. بار بار اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی زرمینہ کہ خوف اور ایمان کا جو تعلق ہے اس کو بیان کیجیے. جی بہت شکریہ، آپ نے بہت عمدہ سوال کیا. سب سے پہلے میں یہاں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ خوف خدا کیوں ضروری ہے. آپ نے اتنا اچھا سوال کیا تھا کہ ایک انسان کی زندگی کے لیے خوف خدا اس لیے ضروری ہے. اگر ایک انسان کے دل میں، اولاد کے دل میں خوف خدا نہ ہو تو وہ اپنے والدین کا ادب اور ان کی محبت نہ کرے. ایک مرید کے دل میں خوف خدا نہ ہو تو وہ اپنے شیخ کا احترام نہ کرے. ایک اسٹوڈنٹ کے دل میں خوف خدا نہ ہو تو وہ اپنے استاد کا ادب نہ کرے. جب بندہ مومن خوف الہی سے خود کو آراستہ کر لیتا ہے تو اس کی زندگی بھی درست لائن آف ڈائریکشن میں آ جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی اس کے لیے باعث نفع، خیر ہی خیر، تعمیر ہی تعمیر بنتی چلی جاتی ہے. اب اس سوال کی جانب آتے ہیں کہ خوف اور ایمان کا آپس میں کتنا گہرا لنک ہے. تو الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ملی جلی کیفیت کا نام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں کہ یا اللہ آپ کے عذاب سے ہم پناہ چاہتے ہیں. ہم انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں قرآن پاک کے حوالے سے فرمایا گیا نا کہ اگر اس کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو خشیت الہی سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ پتھر وہ پہاڑ. تو ہم انسان، ہمیں چاہیے ہم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اس توفیق کے لیے دعا بھی کرتے چلے جائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے روز یہ اناؤنسمنٹ کی جائے کہ جنت میں صرف ایک شخص داخل ہوگا تو مجھے امید ہوگی کہ وہ میں ہی ہوں گا. لیکن اگر قیامت کے روز یہ اعلان کیا جائے کہ جہنم میں صرف ایک شخص داخل ہوگا تو ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں. آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے زبان و قلب پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا، جن کے لیے فرمایا گیا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، جن کے راستے سے شیطان بھاگ جایا کرتا. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار، ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کیا کرتے تھے کہ کہیں میرے اندر کوئی ایسی ویسی علامات تو نہیں ہے جو خوف الہی کے اگینسٹ ہے. یعنی اتنا زیادہ چیک اینڈ بیلنس، اتنا زیادہ محاسبہ کرنا اور اتنی زیادہ احتیاط کرنا. پھر ایک ابن ابی ملیکہ کے حوالے سے میں پڑھ رہی تھی جو ایک تابعی ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنا بہت زیادہ محاسبہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے اندر خوف خدا کی کیفیات پائی بھی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام جن کی زندگیاں نیکیوں کا پہاڑ تھیں، جن کی زندگیوں میں گناہ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، جن کے شب و روز جہاد فی سبیل اللہ میں گزرے، جن کے شب و روز اللہ کے دین کے میسیجز کی ترویج و اشاعت میں گزرے، ان کا اتنا زیادہ محاسبہ کرنا ہمارے لیے روشن مینارہ نور ہے اور ہمیں ترغیب دلانے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ میں سمجھتی ہوں کہ اس دنیا میں ہمارے لیے میسیج رکھتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خوف کا اور ایمان کا تعلق اس طرح سے ہے کیونکہ ایمان، خوف الہی ایمان کا محرک اور محافظ ہے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے نا کہ اللہ از واچنگ اس، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کو ایکسیپٹ کیا الحمدللہ، اب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے ہم وقت بچتے چلے جائیں۔ پھر آپ دیکھیں بڑا اہم نقطہ اور لطیف نقطہ کہ انسان کو آئسولیٹ ہونے سے بچایا گیا ہے۔ اگر ہر وقت عذابات کا خوف ہی مسلط کر دیا جاتا تو انسان یاسیت کا اور نا امیدی کا شکار ہو جاتا، اور ہمیں تو کیا فرمایا گیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اگر ہر وقت رحمت ہی رحمت کا ہمیں بتایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوسچن نہیں کرے گا، تو پھر کیا ہوتا کہ پھر ایک انسان کوتاہیوں، بے ادبیوں اور خدا نخواستہ دیگر ایسے کاموں میں ملوث ہو جاتا، غفلتوں کا شکار ہو جاتا۔ تو اسلام نے دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سزا کا خوف بھی رکھیں گے اور رحمت کی امید بھی ایٹ دا سیم ٹائم رکھیں گے، یہ ہماری ہمت بندائے گی اور ہم قرب الہی کی دولت سے مالا مال ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا جو قول ہے وہ ملا کے اس کا مفہوم میں پیش کر رہی ہوں کہ جب ایک انسان خوف خدا کو، خوف الہی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، بیکاز میں سمجھتی ہوں اٹس اے موٹیویشنل فورس، یہ ایسی طاقت ہے جو آپ کو دیگر نیکیوں کی طرف بھی ابھارتی ہے اور اٹریکٹ کرتی ہے کہ ہم نے یہ نیکیاں بھی کرنی ہیں۔ آپ دیکھیں رات کو اگر ہم قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ اتنا کار فرما ہو جاتا ہے، ہمارے دل پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، فار دا ٹائم بینگ صحیح دل نرم ہو جاتا ہے نا، اور جب صبح اٹھتے ہیں تو اتنے معاملہ فہم ہو جاتے ہیں، حق و باطل، خیر و شر کا ڈفرینس آتا چلا جاتا ہے، کسی کے ساتھ ہم زیادتی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ ہم کسی کا حق غصب کرنے کو گناہ کنسیڈر کرتے ہیں، اور یہی تو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس تمام جو قادر مطلق ہے، اختیارات کی جو حامل ذات ہے، وہ صرف رب تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اچھا ایک اور فرمایا گیا کہ راس الحکمت محافت اللہ، کہ حکمت اور دانائی کا سرچشمہ کیا ہے، خوف الہی ہے۔ تو جس کو حکمت اور دانائی وہ وزڈم عطا ہو گئی، اس کو تو اللہ تعالیٰ کا فضل کثیر عطا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے میں پڑھ رہی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اتنی خشیت رکھا کرتے تھے کہ بیت المال کو باقاعدہ دھویا کرتے تھے کہ مال غنیمت کا کوئی بھی پوائنٹ، کوئی بھی اثر وہاں باقی نہ رہے۔ اتنی زیادہ خشیت تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل کرے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کے لیے فرمایا گیا کہ ہم بھی قیام اللیل کا اہتمام کریں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی خوف، اتنی ہی خشیت رکھیں تاکہ ہماری دین اور دنیا دونوں بہتر ہو سکے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت پیارا جواب بھی اور بہت پیاری دعاؤں کے ساتھ ماشاءاللہ۔ ایک وقفہ پروگرام میں حائل ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ خوف خدا، خوف الہی پر بات ہو رہی ہے، اور دونوں ہی مہمان شخصیات کی جانب سے بہت ہی عمدگی سے یہ گفتگو جاری ہے، اور ہمارے دلوں میں یہ بات یقینی طور پر موزن ہونی چاہیے کہ واقعی وہ خالق حقیقی ہے، وہ باری تعالیٰ جو پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کو بنانے والا، چلانے والا، سجانے والا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو یقیناً ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے اور اس سے ڈرنا بھی ہے، اس سے محبت بھی کرنی ہے، لیکن اس کے آگے پیش ہونے سے ڈرنا بھی ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ اب بات مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ ہم ضرور جانیں گے، ہماری بہنوں کو بھی آپ یہ بتائیے گا، بچیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں بہت شوق سے اس بزم کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، خوف خدا اب کس طرح پیدا کریں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں تو ان کو شیطان کا وسوسہ ان کو نہیں بھڑکا سکتا، یعنی ان کے دل میں کوئی وسوسہ نہیں آ سکتا۔ اور اللہ کا خوف حکمت کا سرچشمہ ہے، اس کی برکت سے حکمت اور دانائی حاصل ہوتی ہے۔
तिलावत कलाम पाक करना और उस पर गौर व गौस करना। कुरान पाक में जगह जगह जन्नत, दोज़ख, अज़ाब, रहमत का ज़िक्र मौजूद है और इस पर गौर व गौस करने से इंसान के दिल में खशियत इलाही पैदा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने घरों को तिलावत कलाम पाक से सजाओ, ये दुनिया में नूर और आखिरत में ज़ख़ीरा है। देखिए, जो कुरान पाक की तिलावत करता है और कुरान पाक को गौर और गौस के साथ पढ़ता है तो उस पर भी अल्लाह ताला ने अजर व सवाब रखा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घरों में तिलावत कलाम पाक का एहतमाम किया जाता है तो वो घर आसमान वालों के लिए ऐसे चमकते हैं जैसे ज़मीन वालों के लिए आसमान पर सितारे। अल्लाह ताला की अज़मत पर गौर गौस करना, अल्लाह ताला की अज़मत, शान उसकी बड़ाई पर गौर गौस करना कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसकी वहदानियत की गवाही दे रहा है। कायनात की तख्लीक, इंसान की पैदाइश, ज़मीन और आसमान के पैदाइश, इन सब पर गौर गौस करने से कि अल्लाह हर जगह मौजूद है और हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है, तो ये बात भी इंसान के दिल में खौफ खुदा पैदा करते हैं। और हर लम्हे आखिरत को याद करना, कब्र, अज़ाब, पुलसरात, जन्नत, दोज़ख, हमें हर वक्त आखिरत को याद करना चाहिए कि दुनिया फ़ानी है और हम सबको लौट कर अपने रब की तरफ जाना है। तो हमारे दिल में खौफ खुदा पैदा होगा। नेक लोगों की सोबत इख्तियार करना, नेक लोगों की सोबत इख्तियार करने से इंसान के दिल नरम होते हैं और उसमें खौफ खुदा पैदा होता हैगा। इबादत में खुशू खुजू इख्तियार करना, यानी नमाज खुशू खुजू के साथ बयान करना, इस्तग़फ़ार करना, दुआओं में गिरिया गुज़ारी करना और इस यकीन के साथ कि हमारी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करने वाला हैगा। फिर उसके बाद अपने गुनाहों पर गौर व गौस करना, यानी अपनी भी इस्लाह करना कि हम कितने ख़ताकार हैं, कितने गुनाहगार हैं और अपने गुनाहों पर अल्लाह ताला से तौबा करना कि वही हमारी तौबा कबूल करने वाला है। तो इंसान के दिल में खौफ खुदा पैदा होता है। खौफ खुदा, कुरान और हदीस पर गौर करना, आखिरत को याद रखना, नेक आमाल को अपने दिल में बसाना, इंसान के दिल में इस कोशिश से खौफ खुदा परवान चढ़ता हैगा। देखिए, बनी इसराइल में एक शख्स था जो बहुत मालदार था, तो एक औरत बेवा थी, अपने बच्चों को के लिए की ज़रूरत ज़िंदगी के लिए उसके पास गई और कहने लगी कि मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, आप मुझे कुछ ज़रूरत ज़िंदगी का सामान दे दें। तो उसने अब उसके लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, गुनाह की तरफ उसे मरगूब किया। वो औरत रोती अपने घर वापस आ गई। जब वो औरत दोबारा गई तो उस शख्स ने फिर ख्वाहिश का इजहार किया। जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुई तो वो औरत खौफ से काँप रही थी। तो उस पर शख्स ने कहा कि यहाँ मैं और तुम मौजूद हैं, तुम क्यों डर रही है, क्यों खौफ से काँप रही है? तो उस पर औरत ने कहा कि मेरा अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, ज़ाहिर और बातिन का जानने वाला है, मैं अल्लाह के खौफ से कब कपा रही हूँ। तो उस शख्स ने हज़ार भर अपने इरादे पर लानत भेजी। उस औरत को इज़्ज़त के तौर पर उसके घर छोड़ा, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी की। फिर अल्लाह ताला ने क्या नेकी का अजर दिया ज़ैनब साहिबा कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी, कहा फ़लाँ बस्ती में यह आदमी रहता है, इससे कहो कि अल्लाह ताला ने तेरी एक नेकी के बदले तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं। जब हम अल्लाह का खौफ रख कर किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं करते, किसी का माल जो है हड़प नहीं कर लेते, किसी के साथ जुल्म नहीं करते, हमेशा अच्छा पहलू दिल में रखते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे लिए नेकी के रास्ते बना देता है और हम नेकियों की जानिब गामज़न हो जाते हैं, उस रास्ते पर चलने लगते हैं जो रास्ता हमें मार्फत इलाही की तरफ ले जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को, हर जी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो हमें मौत को भी कसरत से याद करना है। ज़रमीना, आप ये बताइए कि जब हम मौत को कसरत से याद करेंगे तो हमारे दिल में ये भी खशियत इलाही, अल्लाह का खौफ पैदा करेंगे। इस ताल्लुक़ से आप क्या फरमाएंगे? बहुत ही आपने थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन किया। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये हमारे अंदर खशियत इलाही को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। इस्लाह नफ्स के लिए मौसर तरीन ज़रिया है कि हम अपनी मौत को याद करें। और खौफ खुदा पैदा कैसे हो सकता है, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड इन करना चाहूँगी कि देखें, जब हम अल्लाह ताला से, हमें ये दुआ भी करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें किसी दूसरे के सामने दस्ते सवाल दराज करने से बचा, क्योंकि उससे फिर हम दुनियावी जितने भी खौफ है और लोगों का खौफ है उससे निकल जाते हैं। हम कहते हैं या अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। फिर जब फ़ज़ाइल हैं, मनाकिब हैं, जो फ़ज़ाइल हैं
جو اس کے فوائد ہیں، جب اس کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف کا جذبہ خود بخود پیدا ہوتا ہے. عذابات پر غور و فکر کرتے ہیں تب بھی اللہ کا کتنا خوف کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر اولیاء اللہ، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا کہ جن کا اوڑھنا بچھونا، جن کے شب و روز فقط اللہ تعالیٰ کے لیے تھے، جو تمام عالمین کا رب ہے، اس سے ہمارے اندر خوف الہی کا جذبہ بیدار ہو سکتا ہے. پھر خشیت الہی کو اختیار کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرتے ہوئے، جیسے فرمایا گیا سورہ آل عمران میں کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ آیہ مبارکہ ہمیں یہ یاد دلا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اٹس اے ٹیمپورری لائف، یہ ایک دارالامتحان ہے، ایک ایگزامینیشن ہال ہے. اصل زندگی تو بعد کی آخرت کی زندگی ہے نا. پھر دنیاوی جتنی بھی لذات ہیں اور جو ہماری ایکسٹرا آرڈینری خواہشات ہیں، یہ جو لگژریز میں پڑ جاتے ہیں، وہ ساری ہمارے لیے بے کشش ہو جاتی ہیں. پھر سورہ تکاثر میں ارشاد ہوتا ہے حتی زرتم المقابر، کہ تم دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں لگے رہے. جیسے ہم حدیث مبارکہ بھی اکثر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں کہ انسان کو کے لالچ کو، اس کی حرص و حوث کو بالآخر قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرتی ہے. تو ہم نے اس جانب بھی فوکس کرنا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی اخروی زندگی ہے. اور ہم نے حدیث مبارکہ کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے جس میں فرمایا گیا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. اینڈ ڈیفینیٹلی جب ہم موت کو یاد کرتے ہیں تو دنیاوی جو لذات ہیں وہ ہمارے لیے بے کشش ہو جاتی ہیں اور ان کے کانٹے ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں. کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اور دیگر بھی اسلاف کے اقوال ملتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان کثرت سے اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو دنیاوی لذات اور خواہشات اس کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، یعنی ہمارے لیے پرائمری نہیں رہتی، سیکنڈری لیول پہ چلی جاتی ہیں. پھر اسی طریقے سے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو دنیاوی خواہشات، لذات، جو لگژریز میں انسان پڑ جاتا ہے، وہ تمام جو کانٹے ہیں جو ہمیں اخروی زندگی سے ویسے روکے رکھتے ہیں نا، ہم تھاٹ نہیں کرتے، اس کے تھنک نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، اس سے یہ ہمیں روکے رکھتے ہیں اور اصل کی جانب ہماری نظر رہتی ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، یعنی یہ زندگی ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اس کی پریپریشن تو ڈیفینیٹلی ہمیں کرنی ہے نا. امام جعفر صادق کے حوالے سے بھی اور امام زین العابدین کے حوالے سے یہ دونوں منسوب ہیں روایت ان سے، کہ میں پڑھ رہی تھی کہ آپ گھوڑے پر سوار ہیں اور حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ جب احرام باندھ کے وہاں چل دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لبیک کی صدا بلند کیجئے، یہ ضروری ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس ڈر سے میں لبیک کی صدا بلند نہیں کر رہا کہ کہیں آگے سے لا لبیک کی صدا نہ آ جائے کہ آپ ہمیں قبول نہیں ہیں، اور وہ غش کھا کر گر پڑتے ہیں. اتنا زیادہ خوف. پھر امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جن پہ سجدے بھی ناز کیا کرتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ خوف. اور اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے میں پڑھ رہی تھی کہ آپ دن بھر تفسیر اور فقہ کی تعلیم دے رہے ہیں، کہیں کسی کو پڑھا رہے ہیں، قرآن و حدیث کے میسیجز عام کر رہے ہیں، اور کسی شخص نے ان کے شب و روز کا مطالعہ کر کو دیکھنا چاہا، آبزرو کرنا چاہا، تو وہ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں چادر اوڑھے مسجد کے کونے میں تشریف فرما اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو مجھے بخش دینا تو یہ تیرا فضل اور تیرا کرم ہوگا. اتنا زیادہ خوف. میں سمجھتی ہوں کہ آج ہم سب ہی بالخصوص میں خود، کہ ہم نے کبھی اتنے ادوار زندگی کے گزارے ہیں، اتنے ایئرز گزارے ہیں، کبھی ہم نے لمحہ بھر کو بھی سوچا ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف کیسے پیدا کرنا ہے؟ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ یا مجھے کیسے اسٹرگل کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو منانے کی؟ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس خشیت الہی کے جوہر سے خود کو آراستہ کر سکیں. الہی آمین، الہی آمین. کہیں نہ کہیں ذہن کے گوشے میں یہ خیال تو آتا ہے، لیکن نسیان ہے نا انسان میں، بھول بہت جلدی جاتا ہے. تو اعادہ کرنا ہے، اور ہم یہ پروگرام اسی لیے پیش کرتے ہیں اور اس طرح کے عنوان آپ کے سامنے اسی لیے لے کر آتے ہیں کہ اعادہ ہو سکے، بار بار دہرائی ہو سکے کہ بے شک ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو یہ اعادہ کروا رہے ہوتے ہیں، یہ دہرائی ہم اپنے آپ کے لیے کروا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو گیا ہے، یہ جو رخصت ہوا ہے، اس نے تو ہونا ہی ہے، لیکن ہم بھی اللہ کی امانت ہیں اور ہمیں بھی اس کی جانب لوٹ کر جانا ہے. آپ کوئی میسیج دینا چاہیں فرمائیے گا. بس اللہ کا خوف اپنے دل میں ہر وقت رکھیں کہ اللہ ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے، اور ہم اپنے ہر عمل کے لیے اس کے سامنے جواب دیں. جب اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہوگا نا تو یقیناً وہ گناہوں اور برائیوں سے بچ کر نیکی کے راستے کو اپنائے گا. بے شک. جی زرمینہ میسیج دینا چاہیں؟ جی بالکل، میں یہ میسیج دینا چاہوں گی، ہم اپنے ظاہر کو سنوارنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں کسی بھی ایونٹ کے لیے، کسی بھی جگہ کے لیے، اور دنیا کے لوگوں کا، ہم سب ہی
کہیں نہ کہیں خوف ضرور رکھتے ہیں کہ ہمارے باس ناراض نہ ہو جائیں، ہمارے بڑے ناراض نہ ہو جائیں، ہماری فیملی ناراض نہ ہو جائے. تو ہمارا دل جو یاد الہی کا مسکن ہے، جو اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے، جو محور ہے، اس کی آرستگی کے لیے بھی ہم نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تقریباً 70 مرتبہ مومن کے دل پر دن میں نظر رحمت فرماتا ہے. تو اس کی بھی آرستگی کا خیال سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک بہت ہی پیاری گفتگو دونوں مہمان شخصیات کی جانب سے ہوئی. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ ادا کروں گی. اور جس طرح سے بات ہوئی نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، مفسرین اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ بے شک ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب یہ ذائقہ جو چکھنا ہے نا وہ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ہے جناب علی، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہر ذی نفس کو موت آنی ہے لیکن موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ جب چکھیں گے تو جو عمل ہم نے اس دنیا میں اپنے حساب سے اپنے آپ کو زندگی میں کیسے گزارا، ہم نے اس دنیا میں اپنے اعمال کیسے ادا کیے، اس حساب سے ہمیں موت کی طرف جانا ہوگا. تو اس بات کو ضرور سوچنا ہے. یہ بہت ہی عمدہ موضوع ہے اور انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بھی اس موضوع کو جاری رکھا جائے گا، اس پر گفتگو کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.